دین اصل میں ہمیں کس مرحلے تک لانا چاہتا ہے اور کون سے وہ مقدماتی مراحل ہیں کہ جنہیں طے کر کے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیام قیامت تک اللہ نے جس دین کو پسند فرما لیا وہ دین اسلام ہے۔ جناب آدم سے لے کر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء و مرسلین آتے رہے ان سب نے اسی دین کو پہنچایا، ان سب نے اسی دین کی دعوت دی، ان سب نے اسی دین کی تبلیغ کی۔ اور جن تین قوتوں کا میں نے آپ کی خدمت میں کل تذکرہ کیا کہ جو ہمیشہ اسلام پر حملہ آور رہیں، مخالف رہیں، وہ شیطان کی تین قوتیں، جن میں پہلی قوت جس کو میں نے عرض کیا کہ وہ خالص جہالت ہے، دوسری قوت مشرکانہ جہالت ہے، اور تیسری قوت راہبانہ جہالت ہے جو اسلام کے مقابلے پر رہی۔ ہر نبی کو ان قوتوں سے مقابلہ کرنا پڑا اور کسی نہ کسی طرح یہ دشمن طاقتیں دین کو مٹانے کی کوششیں کرتی رہیں۔ چنانچہ واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ دین وہی ہے، انبیاء و مرسلین اسی کو لے کر آئے۔ اور جب کہنے والوں نے جناب ابراہیم کے متعلق یہ کہا کہ جناب ابراہیم تو یہودی تھے، کسی نے کہا جناب ابراہیم تو نصرانی تھے، تو قرآن کریم نے واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا کہ کانا ابراہیم، جناب ابراہیم کے متعلق جو تم کہتے ہو کہ یہودی تھے، عیسائی تھے، یاد رکھو کہ ما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولیکن حنیفم مسلمہ۔ جناب ابراہیم نہ یہ تھے نہ وہ تھے جو تمہارے دعوے ہیں، بلکہ وہ مسلمان تھے، وہ اسی دین کی دعوت دے رہے تھے۔ چنانچہ جو آنے والے انبیاء آئے اس میں کسی کے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ وہ نبی تھا، اور نبی کا کام ہے اللہ سے پیغام کو لانا اور بندوں تک پہنچا دینا۔ کسی پر دوہری ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی بھی تھا اور رسول بھی تھا، اور کسی پر تین ذمہ داریاں تھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور امام بھی تھے، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں، اور خود ہمارے نبی سید الانبیاء حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ تو نبی کا کام ہے بندوں تک دین کو پہنچا دینا، امام کا کام ہے کہ اس دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دینا۔ جب دین کمزور ہو، جب دین پر مشکل اور مصیبت آئے، تب اس دین کا محافظ بن کر کھڑے ہو جانے والی شخصیت کو جس منصب پر فائز کیا گیا وہ منصب امامت ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کا تعارف کرایا گیا۔ سورۃ الجمعہ کی جو بعض آیات میں نے کل پڑھی، اسی میں شروع بات یہیں سے ہوتی ہے کہ جہاں پیغمبر کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ ہم نے کس دور میں پیغمبر کو بھیجا کہ جب تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اس وقت پیغمبر کو مبعوث کیا اور یہیں ذمہ داریاں بتا دیں کہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرے گا، یہ ہمارے نبی کا کام ہے۔ نفس کا تزکیہ کرے گا، یہ ہمارے نبی کی ذمہ داری ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، یہ ہمارے نبی کی ذمہ داری ہے۔ اب ذرا یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی کی ذمہ داریوں کو واضح کر دیا گیا اور پیغمبر کو جس دور میں بھیجا گیا اس کا تعارف بھی کرا دیا گیا کہ انتہائی گمراہی تھی، کھلی ہوئی گمراہی،
بہت زیادہ تاریکی کے جس میں پیغمبر آئے، تو اب دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اکرم کو آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذمہ داریاں واضح کر دی گئیں، بتا دیا گیا، تو آیات کی تلاوت کریں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، نفوس کا تزکیہ کریں، ان کو بتائیں کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، نماز تمہیں کس منزل تک لے جائے گی، کس مرحلے تک لے جائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تم کو بے حیائیوں سے اور تمام منکرات سے اور گناہوں سے نماز بچائے گی، لہٰذا نماز کی دعوت دینی چاہیے، روزے کی دعوت دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم سے پہلے والوں پہ روزے واجب کیے گئے تھے، تم پر بھی لکھ دیے گئے ہیں، واجب کیے گئے ہیں، لہٰذا روزے رکھو تاکہ تم تقوی کی منزل تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ مگر پیغمبر اکرم اس مرحلے پر وہ فرائض جو پیغمبر کے بیان کیے گئے ان کی ابھی ابتدا نہیں کر رہے، اس مرحلے پر نہ آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، نہ دعوت دے رہے ہیں، بلکہ اس مرحلے پر پیغمبر اکرم سب کو جمع کر کے ایک سوال کر رہے ہیں کہ کون ہے جو میری نصرت کرے گا۔ یہ نصرت کے لیے پیغمبر اکرم کیوں آخر سوال کر رہے ہیں اپنے تبلیغی کارواں کو آگے بڑھانے سے پہلے؟ یہ اسی لیے ہے کہ پیغمبر اکرم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے والی امتوں میں وہ قوتیں زور پکڑتی گئیں اور دین کو مٹاتی گئیں، دین کو کمزور کرتی گئیں، لہٰذا پہلے دن سے میں اس قوت کا تعارف کرا دوں، اس شخصیت کو پہچانوا دوں کہ جس کے سائے میں دین پروان چڑھے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پہلا مرحلہ کہ یہاں بھی پیغمبر اکرم تعارف کرا رہے ہیں، اور آخری مرحلہ کہ اب پیغمبر اکرم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو اس سے پہلے میدان غدیر میں پیغمبر اکرم تعارف کرا رہے ہیں، پھر تعارف کرا رہے ہیں۔ اتنا ذرا جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہاں ابتدا میں ہی، کہ یہ محسوس کر لیں اس بات کو کہ امامت کا مکتب اور امامت کا ادارہ دین کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے اور قیامت تک دین کی دعوت دینے کے لیے کتنا اہم ہے کہ دین کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے تو ابھی فرائض نبوت میں پہلا فرض یہ قرار پا رہا ہے کہ پہلے اپنے جانشین کا اور دین کے محافظ کا تعارف کرا دیجئے۔ لہٰذا تعارفی اجلاس کا نام، امامت کے تعارفی اجلاس کا نام دعوت ذوالعشیرہ ہے، اور تمام ائمہ کے تعارفی اجلاس کا نام غدیر ہے۔ بھئی یہی فرق ہے کہ پہلے مرحلے میں مولا کائنات کا تعارف کرایا، اور آخری مرحلے میں پہلے سے لے کر آخری امام تک سارے اماموں کا تعارف کرایا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہٰذا دین تم کو فائدہ اسی وقت پہنچائے گا کہ جب سب سے پہلے ان معارف کو سمجھ لو۔ پہلا قدم دین کی طرف بڑھنے کا۔ اب یہاں پر 3 فقرے معصومین کے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر کے یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پہلا فقرہ ہی یہ ہے کہ اول الدین معرفتہ، کہ دین کا پہلا مرحلہ دین کی معرفت ہے۔ پہلا مرحلہ۔ ایک دوسرے موقع کے اوپر فرمایا اول العلم معرفت الجبار، علم کا پہلا مرحلہ جبار کی معرفت ہے، خالق کائنات کی معرفت ہے۔ تیسرا فقرہ جو عرض کرنا ہے اول العبادت معرفت اللہ، کہ عبادت کا پہلا مرحلہ اللہ کی معرفت ہے۔ ذرا توجہ کرتے چلیے گا، علم کا پہلا مرحلہ معرفت جبار، دین کا پہلا مرحلہ معرفت، عبادت کا پہلا مرحلہ معرفت خدا، یعنی پہلا مرحلہ ہی معرفت ہے کہ اگر اس معرفت کے مرحلے سے تم گزر گئے تو اب واقعاً یہ دین تم کو فائدہ بھی پہنچائے گا، اس دین کا فہم بھی پیدا ہوگا اور تم اس دین کے دست و بازو بن کے کھڑے بھی ہو جاؤ گے۔ اگر معرفت ہی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تم کو دین مل سکے گا، نہ تم کو علم مل سکے گا، نہ تم کو عبادت مل سکے گی۔ عبادت کے لیے بھی معرفت پہلا قدم، علم کے لیے بھی معرفت پہلا قدم، اور دین کے لیے بھی معرفت پہلا قدم۔
ذرا توجہ یہاں پہ کریں، ایک غیر مسلم کو اگر آپ یہ سمجھانا چاہیں ارکان حج میں کہ بھائی دیکھیے یہ سارے جو امور ہم یہاں پر انجام دے رہے ہیں، جو عبادتیں کر رہے ہیں یہ حکم خدا سے، وہ آپ سے سوال کر لے کہ یہ بات تو بڑی مضحکہ خیز سی لگ رہی ہے کہ یہ پتھر کو پتھروں سے آپ مار رہے ہیں، کنکریاں ہاتھ میں لیے اسے پتھر پہ مار رہے ہیں، تو پتھر کو پتھر سے مارنا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اس کو اس کی حکمت آپ نے نہ بتائی اور اس کے پیچھے جو راز ہے وہ واضح نہ ہو پایا تو یہ بات اس کو مضحکہ خیز لگتی رہے گی۔ جب اس کو بتایا جائے گا کہ اصل میں یہ اظہار نفرت ہے ظالم سے، کہ شیطان تھا اس نے بہکانے کی کوشش کی تھی، لہٰذا آج وہ ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے لیکن ہم یہ پیغام دے رہے ہیں یہ عمل کر کے کہ ہم شیطان سے کل بھی دوری اختیار کرتے تھے، کل بھی اس سے نفرت کرتے تھے، اگر وہ مجسم ہو کر سامنے آئے تو ہم اسے ان کنکریوں کا نشانہ بنائیں گے، ہم اس سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، تب اس کی سمجھ میں یہ راز آئے گا، یہ بات آئے گی۔ تو ہر چیز جب تک اس کی معرفت نہ ہو، پہلا مرحلہ ہی معرفت ہے، جب معرفت نہیں ہوگی اور اس کے بعد دین میں داخل ہونے والے داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ کلمہ زبان تک محدود رہ جائے گا اور پھر ان کی شخصیت کے اندر کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ اب مسئلہ کیا کہ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ قوتیں تو اپنے طور پر کام کر رہی ہیں اور ہر دور میں کرتی رہیں، لیکن جو کلمہ پڑھنے والے تھے کیا سب کی معرفت ایک جیسی تھی؟ اگر ایک جیسی معرفت ہوتی اور تب انہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا تو پھر سب شیر و شکر ہوتے، اور اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر طلوع محشر تک نہ کوئی فرقہ ہوتا، نہ کوئی تقسیم ہوتی، نہ کوئی نا اتفاقی ہوتی اور نہ کربلا کی ضرورت ہوتی۔ لیکن کلمہ پڑھنے والے جو اسلام میں داخل ہوئے ان کے لیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، بس وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن جو بتا رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کیسے کیسے تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، ان کی معرفت کا عالم کیا تھا، اگر یہ بات واضح ہو جائے تو آسان ہو جائے گا اس مرحلے کو بھی سمجھنا۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں تو یہ باتیں آپ کی خدمت۔ سورہ بقرہ کے اندر واضح طور پر تعارف کرایا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں من یقول کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، مگر یہ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہیں، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے واضح اعلان کیا کہ ہم ایمان لے آئے، یہ پوری ایک جماعت ہے جس کا تعارف قرآن کریم کرا رہا ہے۔ دیکھیے کل میں نے عرض کیا کہ یہ 3 قوتیں، ان سے آخر تک کام لینا ہے، آج یہ 3 یا 4 گروہ ہیں جن کا تعارف کرا رہا ہوں، ان سے بھی آخر تک کام لینا ہے۔ تو ذرا ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ پہلا وہ جماعت، وہ گروہ ہے کہ جس کے لیے یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کو یہ تلاش کیا جائے کہ یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، رجال پہ اس کو پرکھا جائے، یہ تو قرآن کریم ہے جو واضح طور پہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں میں ایسے تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ دوسری جماعت جس کا تعارف کرایا جا رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ سورہ حج ہے کہ جس میں عبادت کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ عبادت کرنے والے کیسے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں مگر کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ کنارے پر کھڑے ہو کے عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صحیح بخاری نے جناب ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جناب ابن عباس یہ بیان فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں میں کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، عبادت کی، مگر وہ اتنے کج فہم تھے، ان کی معرفت اتنی کم تھی کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا مگر کلمہ پڑھنے کے بعد جب عبادت کرنے کا مرحلہ آیا، عبادت بھی خوب کی، اور اپنے گھروں میں جب انہوں نے خوشحالی دیکھی، جب انہوں نے دیکھا کہ اس مرتبہ ہمارے علاقے میں بیٹے زیادہ پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ دین کتنا اچھا دین ہے،
اس دین کو قبول کرنے کی کتنی برکت ہمیں حاصل ہوئی کہ دیکھو اس مرتبہ بیٹوں کی ولادت زیادہ ہوئی ہے، اس مرتبہ دیکھو مویشیوں نے کتنے تندرست بچے دیے ہیں، اس مرتبہ دیکھو ہماری فصلیں کتنی اچھی ہوئی ہیں، اس بار دیکھو ہمارا کاروبار کتنا ترقی کر رہا ہے۔ یہ برکت ہے کہ ہم نے یہ کلمہ پڑھا تھا اور یہ عبادت ہم کر رہے تھے۔ تو یہ کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے جناب ابن عباس ان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ صحیح بخاری نے لکھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو دنیا کی برکتیں حاصل ہو رہی تھیں، نعمتیں مل رہی تھیں، ان کے رزق میں اضافہ ہو رہا تھا، ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، تو ان کو اسلام بڑا اچھا نظر آ رہا تھا کہ یہ کتنا اچھا دین ہے، یہ کتنا اچھا مذہب ہے، ہم نے اس کو قبول کیا، ہم اس کے حکم کے مطابق عبادت کرنے کے لیے نکلے تو ہم کو اتنی برکتیں حاصل ہوئیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی مشکل وقت آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا، تو اب یہ الٹے پیر پلٹ گئے اور دین سے باہر نکل گئے۔ اب یہ کہنے لگے کہ یہ کیسا مذہب ہے جو ہم سے یہ قربانی چاہتا ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ جو میدان جنگ میں ہم کو بلاتا ہے۔ یعنی جب اچھے دن تھے تو اچھے دنوں میں ان سے بڑا اسلام کا حمایتی کوئی نہیں تھا، طرفدار کوئی نہیں تھا، اسلام کے دست و بازو بننے کے لیے تیار تھے، اپنا سب کچھ پیش کرنے کو تیار تھے۔ مگر جب واقعاً اسلام نے ان سے آزمائش کا تقاضا کیا اور کہا کہ اب برے دنوں کے ساتھی بھی تو بنو، تو انہوں نے کہا ہم اچھے دن کے ساتھی ہیں، برے دن کے ساتھی نہیں ہیں۔ ان کو یہ تشریح کرتے ہوئے میں نے عرض کیا ابن عباس یہ فرما رہے ہیں، مولا کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال مچھروں کے غول جیسی ہے کہ ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ہے دوسری جماعت جس کا تعارف قرآن کریم نے کرایا۔ تیسری جماعت جس کا تعارف قرآن کریم نے کرایا، ارأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم نے نہیں دیکھا کیسے فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے؟ لیکن یہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے والے کہ پورا قبیلہ، پورا شہر، پورا علاقہ ایک ساتھ اسلام قبول کر لیتا ہے، کیا ان سب نے واقعاً دین کی معرفت حاصل کر لی تھی اس لیے اسلام قبول کیا تھا؟ نہیں، یہ تھے اپنے سردار کے پیچھے چلنے والے، خاندان کے بزرگ کے پیچھے چلنے والے۔ تو انہوں نے اصل میں یہ سب نہیں لیکن ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام اس لیے قبول کر لیا کہ ہمارے سردار نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب پورا قبیلہ سردار کے پیچھے چلنے والا ہے، سردار کا ایک احترام ہے، سردار کا ایک حق ہے، لہذا سردار کی وجہ سے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ خاندان کا بزرگ، اس کی تو بڑی اہمیت ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اسلام قبول کر لو، تو اب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا لیکن چلو اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ منافق نہیں ہے، یہ منافق نہیں ہے، لیکن جیسے ہوتا ہے کہ چلو اب سب اس راہ پہ چل رہے ہیں تو ہم بھی اس راہ پر چل پڑتے ہیں۔ اس طرح اسلام قبول کرنے والے تو تین جماعتیں ہوئیں جن کا میں نے تعارف کرایا، تین قوتیں جن کا کل تعارف کرایا، تین جماعتیں جن کو ذہن میں رکھیں کہ ایک وہ جو کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے ہیں، دوسرے وہ کہ جو بڑا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے نہیں رکھتے، ان کی یہ بات بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے ان کا دعویٰ۔ تیسرے وہ کہ جو اس لیے اسلام قبول کر رہے ہیں کہ سردار نے قبول کر لیا، خاندان کے بزرگ نے قبول کر لیا۔ یہ تین قوتیں، اور پھر خالص مومنین کی جماعت ہے کہ اب ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بندوں میں ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں، اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ خالص مومنین کہ جن کا تعارف قرآن کریم کرا رہا ہے کہ لوگوں میں وہ کہ جو نفس کے بندے نہیں ہیں، جو نفس کے غلام نہیں ہیں۔ جو میں نے کل عرض کیا کہ اصل مسئلہ کیا تھا کہ جو سامنے معاشرہ تھا انہیں نہ اس بت سے محبت تھی نہ اس بت سے محبت تھی، انہیں تو محبت تھی اپنی پسند سے، اپنی خواہش سے، اپنے نفس سے، اپنے مزاج میں جو چیز صحیح آ جائے اس سے، لہذا وہ تو اس طرف چلنے والے تھے، اسی طرف چلنے کی دعوت دینے والے تھے۔ مگر یہ کہ جب نکلتے ہیں، اللہ اکبر،
ان کا نفس دیکھیے، ایک ہے انسان کسی طرف قدم نہ بڑھائے، ایک ہے کہ انسان کو چاہت ہی نہ ہو کہ وہ کسی بری جانب قدم بڑھائے. یہ مرحلہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. یہ مرحلہ دل چاہ رہا ہے اور انسان نے اپنے آپ کو روک لیا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن دل ہی نہ چاہے اس چیز کے لیے، کہ یہ وہ بندے ہیں کہ اس مرحلے پر ہیں کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ تو چاہتے بھی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ان کی چاہت اللہ کی چاہت ہے. تو اگر ان کی چاہت اللہ کی چاہت ہے، ان کا نفس اللہ کا نفس ہے، تو پھر یہی تو وہ بندے ہیں کہ جن کی آنکھ عین اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، نفس نفس اللہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اول الدین معرفت، پہلا مرحلہ دین کا معرفت. اچھا، معرفت یوں بھی ہر قدم کے اوپر ضروری ہے. مجھے صرف یہ تھوڑا سا تمہیدی مرحلہ طے کرنا ہے، معرفت پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ اس منبر سے معرفت پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. خدا سلامت رکھے حجت الاسلام مولانا زیغم الرضوی صاحب قبلہ کو، کہ انہوں نے مسلسل پہلے عشرے میں معرفت پر اتنی گفتگو کی ہے. میں تو صرف اپنے مضمون کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک مرحلے تک لانے کے لیے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محبت کا مرحلہ آتا ہے، مگر اس سے پہلے معرفت کا مرحلہ ہے. اور صرف محبت کا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ محبت ہو یا نفرت ہو، دونوں کے لیے معرفت ضروری ہے. محبت ہو یا نفرت ہو، دونوں کے لیے معرفت ضروری ہے. نہ ہر نفرت قابل مذمت ہے، نہ ہر محبت قابل مدح ہے. انسان کے لیے نفرت بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، مگر کون سی محبت اور کون سی نفرت، اگر اس کی معرفت ہو جائے تو اسے دین کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو. اور جب دین کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو تو پھر معاشروں کے اندر دین مردہ ہی نہ ہو کہ اس کے زندہ کرنے کی ضرورت پڑے. لہذا یہ، اور اس کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بہترین ادارہ یہی مجلس سید الشہداء ہے. اس لیے کہ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدن من احیا امرنا. اللہ رحم کرے اس بندے پر، اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. دیکھیے، وہاں دین کو زندہ کرنے کی بات ہے، یہاں امر کو زندہ کرنے کی بات ہے. دونوں میں بظاہر فرق نظر آ رہا ہے الفاظ کا، لیکن حقیقتاً کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ امر زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سوال کیا کسی نے کہ مولا آپ کے امر کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے جو بیان کیا اسے اگر آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو امام نے کہا جو ہمارا پیغام پہنچاتا ہے، جو ہماری حدیث پہنچائے، جو ہمارا پیغام پہنچائے. اور امام کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے، اس بات کی وضاحت ذرا آگے کی تقریروں میں ہوگی، مگر اتنا عرض کر دوں کہ کسی امام کا کوئی فرمان اٹھا کے دیکھ لیں، کسی امام کا کوئی فرمان، کبھی کسی امام نے کوئی بات اپنی بات کی ہی نہیں ہے. جو بات ہے اللہ اور رسول کی بات ہے. لہذا امام کا پیغام، امام کی بات یعنی اللہ اور رسول کی بات. اللہ اور رسول کی بات کو سیکھنا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہی معصوم کے امر کو زندہ کرنا ہے، یہی دین کو زندہ کرنا ہے. تو جو میں نے بات رہ نہ جائے، معرفت ضروری ہے. معرفت کے بعد والا مرحلہ محبت کا ہے یا نفرت کا ہے. جو میں نے عرض کیا کہ دونوں چیزیں انسان کی حیات کے لیے ضروری ہیں. میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ گزر رہے ہیں کہیں سے، سڑک سے آپ گزر رہے ہوں، چوراہے سے گزر رہے ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں.
ان میں سے آپ دیکھتے ہیں انہیں، لیکن نہ کسی سے محبت پیدا ہوتی ہے نہ کسی سے نفرت پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. پھر کسی کے چہرے پہ نظر پڑی تو اچھا لگا، پھر ذرا اس سے تھوڑی سی بات ہوئی تو اور اچھا لگا، پھر آپ نے اس سے اور گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ اس کا تو علم بہت اچھا زیادہ ہے، اس کا تو اخلاق بہت عمدہ ہے، اس کے اندر تو بڑی خوبیاں ہیں. تو اب اس سے محبت ہونا شروع ہوئی، معرفت ہوئی تو محبت ہوئی. محبت کے لیے معرفت ضروری، تو معرفت ہوئی تو محبت ہوئی. اچھا، اس کے برعکس دوسری چیز، دوسرا رخ اس کا دیکھ لیں. کیا آپ نے کسی کو دیکھا اور دیکھتے ہی کچھ ناپسندیدگی کا سا خیال پیدا ہوا کہ شخص زیادہ اچھا نہیں ہے، پھر جب وہ بولا تو اس کے منہ سے ایسے پھول جھڑے، ایسی گالیاں اس نے دیں کہ وہ مزید آپ کو جو ہے وہ اس سے دوری اختیار کرنے کا دل چاہنے لگا. اور پھر کچھ اور بات ہوئی. یعنی جس اعتبار سے بھی آپ نے دیکھا، دیکھیے جب پہلی نظر پڑی تھی تب نفرت اور محبت کا کوئی جذبہ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے معرفت ہوئی اس کی، یعنی اس کی برائیوں کی معرفت ہوئی تو نفرت کا جذبہ پیدا ہوا، اچھائیوں کی معرفت ہوئی تو محبت کا جذبہ پیدا ہوا. جتنی خوبیاں اور اچھائیاں ہوں گی اتنا محبت کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر کسی کے اندر ساری خوبیاں نظر آئیں تو پھر باوجود اس کے کہ اس سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو مگر محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. جب جورج جرداق سے کسی نے پوچھا کہ تو ایک کرسچن ہے، ایک عیسائی ہے، پھر تو نے کیوں مولا کائنات کی شان میں اتنی کتابیں لکھ ڈالی، تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ بھائی میں تو فضیلت کی تلاش میں نکلا تھا، مگر میں نے جتنی خوبیاں اور فضیلتیں تلاش کی وہ سب در علی پہ سجدہ ریز نظر آئیں، لہذا محبت پیدا ہوتی گئی، قلم چلتا گیا. تو محبت اللہم صلی علی محمد. تو پہلا مرحلہ معرفت، بالکل جلدی جلدی ان باتوں کو عرض کرنا ہے. معرفت لے جائے گی محبت تک، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی محبت بڑھتی جائے گی، اور محبت خود بخود لے جاتی ہے اطاعت تک. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں بھی اگر آپ دیکھیں، بچے سے انسان محبت کرتا ہے، بچے سے محبت کرتا ہے تو بہت سی مرتبہ اس محبت کی بنا پر بچے کی بات ماننا پڑ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. بالکل سامنے کی مثال میں نے اس لیے دی کہ اس پہ ہم غور کر سکیں کہ جب نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کی بنا پر بچے کی بات مان لیتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اگر معصوم کی بات سامنے آ جائے اور انسان کہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے مگر یہ معصوم کی بات ہے لہذا میں اس کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار ہوں، یہی تو محبت ہے. محبت یہی تو ہے. ہاں، یہ محبت جب معرفت کے ساتھ اس منزل تک پہنچ جاتی ہے جو میں نے ابھی بات عرض کی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی بات کو کر لینا، یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہے. لیکن اس سے آگے ایک مرحلہ وہ ہو کہ چاہت بھی وہی ہو جائے جو محبوب کی چاہت ہے. یعنی اس مرحلے تک انسان پہنچے معشوق کی صفات کو جذب کر کے خود معشوق کی صفات کا مظہر بن جائے. اس بات کی بڑی وضاحت کی ضرورت ہے لیکن اس وقت موقع نہیں ہے. حقیقی عشق یہی ہے، واقعی محبت یہی ہے کہ ایسا محبوب کی طرف ایسا قدم بڑھائے، محبوب کی طرف ایسا بڑھے، معشوق کی طرف یوں چلے کہ معشوق کی ہر صفت کا عاشق بن کے اس صفت کو اپنے اندر جذب کر کے پھر خود معشوق کی صفات کا مظہر بن جائے. اسے دیکھتے چلے جاؤ، معشوق کو پہچانتے چلے جاؤ.
اس کا لباس دیکھ کے پتا چلے کس کے جیسا لباس پہنا ہے، کہ ان کے جیسا پہنا ہوا ہے. کیوں پہنا ہے؟ کہ ان کا چاہنے والا ہے. بھائی جا کے شکر کے سجدے کیجئے گا کہ 1400 برس کے بعد بھی بحمد اللہ ہماری پہچان یہی ہے کہ جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ علی کا شیعہ جا رہا ہے، حسین کا ماتمدار جا رہا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو دین کی معرفت، علم کی معرفت، عبادت کی معرفت، یہ تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. عبادت بغیر معرفت کے ہو، بغیر معرفت کے عبادت ہو تو وہ عبادت کتنا انسان کو فائدہ پہنچائے گی؟ واقعات بہت سارے ہیں، جیسے جیسے موقع آئے گا عرض کروں گا. لیکن اس وقت سابقہ انبیاء کے اور ان کی قوموں کے جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عبادت گزار جناب موسیٰ کے دور کا، بڑی عبادت، ہر وقت سجدہ کر رہا ہے، ہر وقت عبادت کر رہا ہے، ہر وقت پر. ملائکہ کہنے لگے پالنے والے کتنی عبادت کرنے والا ہے، اس کا کتنا اجر تیری بارگاہ میں ہوگا؟ کہ اس کا میری بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجر نہیں. یا ایک دوسرا بالکل اسی طرح کا واقعہ کہ بہت معمولی سا اجر ہے، کہ اتنی عبادتیں اور اتنا معمولی سا اجر. کہ اچھا اگر تم اس بات کو جاننا چاہتے ہو تو جاؤ بشری صورت میں اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے گفتگو کرو، اس کے ساتھ عبادت کرو، اس سے گفتگو کرو، راز پتہ چل جائے گا. اب وہ آیا فرشتہ اور اس کے ساتھ مصروف عبادت ہو گیا، پھر کچھ گفتگو ہوئی، باتیں آگے ہوئیں. اس سے پوچھا اتنی عبادت کرتے ہو، اتنے سجدے کرتے ہو؟ کہا ہاں سجدے کرتا ہوں، اور اسی لیے تو میں یہاں پہ آ کے رہ رہا ہوں اس صحرا میں. دیکھو دور دور تک کیسی ہریالی ہے، کیسا سبزہ ہے. میں یہاں پہ آ کے اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ کسی دن خدا اپنی سواری پر سوار ہو کے جب یہاں آئے گا تو میں خدا کی خدمت کروں گا اور سواری کو یہاں چھوڑ دوں گا کہ اتنا جو سبزہ ہے اس سبزے سے وہ اپنا پیٹ بھر لے. لہذا یہاں پہ رہ رہا ہوں کہ اس کے بھی چارے کا انتظام ہو جائے. اور بس وہ فوراً فرشتہ سمجھ گیا کہ جس کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ وہ خدا کو سواری پر دیکھنا چاہتا ہے اور خدا کی سواری کے لیے اس سبزے کا. یا بالکل ایسی واقعہ دوسرا آپ نے سنا ہوگا کہ پوچھا کہ کچھ تیرا دل چاہتا ہے؟ کہا ہاں میں غور و فکر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں چاروں طرف، یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے اتنا بڑا یہ میدان تو بنا دیا، اس کے اندر اتنی ہری ہری گھاس تو ہے، یہاں پہ کاش ایک گدھا بھی پیدا کر دیتا کہ وہ گدھا اس گھاس کو کھا لیتا تو یہ بھی کسی مصرف میں آ جاتی. تو معرفت اگر نہیں ہے تو عبادت، وہ عبادت کس منزل تک لے جا سکتی ہے؟ وہ عبادت تھوڑا بہت اجر انسان کو دلا سکتی ہے، لیکن معرفت ہی اگر نہیں ہے تو. اسی طرح علم، جس علم کے لیے میں نے عرض کیا کہ کیا فرمایا معصوم فرما رہے ہیں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں اول العلم معرفت الجبار، کہ علم کا پہلا مرحلہ ہی ہے، پہلا مرحلہ ہی ہے. دیکھیے تینوں چیزیں الگ نہیں ہیں، دین، عبادت اور علم. لیکن علم وہ کون سا علم ہے واقعاً جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ بغیر معرفت کے علم کیا ہے اور معرفت والا علم کون سا ہے؟ ایک بات شاید اس سے پہلے عرض کی تھی کسی موقع پر کہ علم اور معلومات، پہلے ان دونوں کا فرق سمجھ لیں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک ہے معلومات، ایک ہے علم. جانی جانے والی شے اگر جاننے والے کے رگ و ریشے میں شامل ہو جائے اور ان دونوں میں کوئی فاصلہ نہ رہے، کوئی فرق نہ رہے، تو اسے علم کہتے ہیں. ورنہ یہ معلومات ہے. جو شے جانی گئی وہ ایک جگہ ہو، جاننے والا دوسری جگہ ہو، درمیان میں ایک حد فاصل ہو، تو یہ معلومات ہے، علم نہیں ہے. علم وہ ہے کہ انسان نے جو کچھ جانا پھر اس کو اپنے عمل کے اندر لے آیا، اپنے کیریکٹر کے اندر اتار دیا، اور اس کی شخصیت سے ظاہر ہونے لگا کہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے
وہ واقعاً اس کے رگ و ریشے کے اندر جذب ہو چکا ہے، اس کے خون کے قطروں کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کسی مفکر کا یاد آ رہا ہے، بڑی اچھی بات کہی، کہا ڈگریوں کا مل جانا علم کے مل جانے کی دلیل نہیں ہے۔ ڈگریوں کا مل جانا علم کے مل جانے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کیا خوبصورت جملہ کہا یہ ڈگریاں تو آپ کے تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، یہ تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں۔ یہ علم اس وقت بنے گا کہ جب جو کچھ حاصل کیا ہے وہ شخصیت میں اتر جائے اور پھر انسان کے رگ و ریشے میں شامل ہو کر اس کے عمل سے ظاہر ہونے لگے، بغیر معرفت کے۔ لہذا علم، حقیقت یہ ہے کہ علم ہی اپنی ذات کا علم، اپنی معرفت، اور یہی اپنی معرفت ہے جو رب کی معرفت تک لے جاتی ہے۔ اپنی معرفت رب کی معرفت تک لے جاتی ہے۔ اصل میں علم کیا ہے؟ اگر ایک جملے میں عرض کروں، زندگی کو برتنے کا سلیقہ علم کہلاتا ہے۔ اب زندگی کو برتنے کے سلیقے کو حاصل کرنے کے لیے جو وسیلہ انسان اختیار کرے، اسی اعتبار سے علم کی تقسیم کر دی گئی ہے، اسی اعتبار سے علم کے شعبے قائم کر دیے گئے ہیں کہ اس زندگی کو برتنے کے لیے ہمیں جو معلومات چاہیے وہ حاصل کرنے کے لیے کسی نے علت و معلول کا سہارا لیا تو یہ منطق کہلایا، کسی نے عقل کو استعمال کیا تو یہ فلسفہ کہلایا، کسی نے لوگوں کے رویوں کا مطالعہ کیا تو پھر یہی نفسیات کہلایا، کسی نے وحی اور انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کو سامنے رکھا تو یہی مذہب اور دین کہلایا۔ علم برتنے کا، زندگی کیسے برتی جائے، کیسے گزاری جائے، اس کا سلیقہ اور اس سلیقے کو حاصل کرنے کا جو وسیلہ ہوگا اسی اعتبار سے مختلف نام پڑ جائیں گے، لیکن حقیقتاً حقیقی علم کیا ہے؟ کا حقیقی علم وہی ہے کہ جو بندے کو رب کے قریب لے آئے، امتی کو نبی کا سچا اطاعت گزار بنا دے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور یہ علم، جب اس علم کی معرفت، میں نے عرض کیا پہلا مرحلہ علم کا کیا ہے کہ اس علم کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے تاکہ دین کی معرفت کے مراحل آسان ہو جائے۔ اگر صحیح معرفت، اب میں ایک دو مثالیں دے دوں، بغیر معرفت کے اگر علم آتا ہے تو اسحاق کندی پیدا ہوتا ہے جو تناقض فی القرآن جیسی کتاب لکھتا ہے کہ قرآن کے اندر اختلافی آیات کون سی ہیں، کون سے ٹکرانے والے حکم ہیں، ان کو تلاش کیا جائے۔ علم اس کے پاس بھی تھا نہیں، بغیر صحیح معرفت کے اور بغیر وہ امام کی خدمت میں آنے والا آیا۔ یہاں سے بات ذرا سی آگے بڑھے، ایک حوالہ اور آ جائے، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کسی دوسرے شخص کی کہ میرے محلے میں مولا ایک شخص رہتا ہے، کیا اس کی عبادتیں ہیں، کیا اس کے سجدے ہیں، ساری ساری رات کھڑا رہتا ہے، اور مولا میں نے تو ایسا خشوع و خضوع، ایسا خلوص، ایسی عبادت، ایسے طویل سجدے مولا دیکھے نہیں، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا عبادت کرنے والا ہے۔ امام نے کہا یہ مت بتاؤ کہ اس کی عبادتیں کتنی ہیں، یہ بتاؤ کہ اس کی عقل و معرفت کتنی ہے۔ اگر معرفت ہے تو اس کی ان عبادتوں کی قیمت ہے، اگر معرفت ہی نہیں ہے تو پھر یہ عبادتیں، تو عبادتوں کی قیمت معرفت سے، علم کی قیمت معرفت سے، ان دونوں کو اگر جمع کر دیں تو پھر مثال تاریخ میں سب سے بہترین دی جا سکتی ہے کہ شیطان سے بڑا عالم کون تھا، شیطان سے بڑا عبادت گزار کون تھا، مگر نہ اس علم نے فائدہ پہنچایا نہ اس عبادت نے فائدہ پہنچایا۔ اس لیے کہ معرفت اس درجے تک لے جائے کہ جہاں میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، خود سپردگی کے اس مرحلے تک آ جائے۔ میں آؤں گا وہاں تک کہ وہاں تک کیسے معرفت کے بعد محبت لے جاتی اطاعت تک، اور زیادہ بڑھی ہوئی محبت لے جاتی ہے اطاعت سے بھی ایک مرحلے آگے اتباع تک۔
اور زیادہ معرفت اور محبت بڑھ جائے تو اس اطاعت کے آخری درجے تک پہنچا دیتی ہے. اس آخری درجے کو تمسک کہتے ہیں. یہ جب اس کی وضاحت کروں گا تب یہ باتیں آ جائیں گی. اس وقت اس کو ذہن میں رکھیے گا بس. معرفت، محبت، اطاعت، اتباع، اور سب سے آخر میں لفظ تمسک کو کوئی اور نہ سمجھے مگر اہل بیت کے چاہنے والے کیسے نہ سمجھیں گے جبکہ حدیث ثقلین سامنے ہو. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اور اگر تم ان سے تمسک اختیار کرو. تمسک مانگا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں. احترام کرنا ثواب دلا سکتا ہے، نجات نہیں دلا سکتا، کیونکہ پیغمبر نے احترام نہیں مانگا، تمسک مانگا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. یہ ہے مرحلہ تمسک کا. خود سپردگی، اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے کی تقریر میں ہوگی. خود سپردگی تو علم معرفت کے ساتھ، اور معرفت علم لے جائے اس مرحلے تک. اگر حقیقتاً علم آ گیا، شخصیت کا حصہ بن گیا، جیسے میں نے عرض کیا، اگر ابھی دین کی بات نہ بھی کریں، اگر ابھی مذہب کی تعلیمات کی بات نہ بھی کریں، حقیقتاً اگر علم آ گیا تو انسان کو جو شعور عطا کرے گا، بزرگوں کا احترام، بچوں پر شفقت، پڑوسی کا حقوق کا خیال، یہ ساری چیزیں جب علم آتا ہے تو انسان کی شخصیت میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. اسی لیے استاد کا اتنا رتبہ بیان کیا گیا کہ والدین انسان کی خلقت کا ذریعہ ہیں اور استاد انسان کے روحانی وجود کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. واقعی ایک استاد کا رتبہ، استاد کی شان اسی لیے زیادہ ہے. اب تعارف کرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، چونکہ تینوں چیزیں، یہ تینوں چیزیں، ان کے لیے شرط معرفت ملے گی کہاں سے؟ مکتب میں. کس مکتب سے؟ میں نے عرض کیا کہ معصوم فرما رہے ہیں وہ یہی جگہ ہے اس لیے کہ جہاں ہمارا امر زندہ کیا جاتا ہے. اب نادانی کے ساتھ قدم بڑھانے والا اگر یہ کہنے لگے، اگر کسی، ایک سوال آپ سے کر لوں اور بات یہاں سے آگے بڑھ جائے، کہ اگر کوئی کسی نبی سے یہ کہنے لگے کہ آپ اپنا معجزہ ہمارے حوالے کر دیجئے اور ہم اس معجزے سے خود فائدہ اٹھا لیں گے. جناب موسیٰ سے یہ کہنے لگتے کہ آپ اپنا عصا ہمیں دے دیجئے، ہم اب سارے مسئلے عصا سے خود ہی حل کر لیں گے، یا آپ کو زحمت ہوتی ہے کہ یہ 12 چشمے ہمارے لیے جاری کیے، پتھر پر مار کے دریا میں راستہ بنایا، تو یہ ساری چیزیں تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں. ان نادانوں کو پتہ نہیں کہ اثر عصا میں نہیں ہے، عصا نہیں، اس کے لیے تو ید موسیٰ چاہیے، ید بیضا چاہیے. تو ایسی نادانی کرنے، یہ عدم معرفت ہے. اس عدم معرفت کے ساتھ اگر کوئی دین کی راہ میں قدم بڑھائے گا تو اس کے پاس کون سا دین آئے گا؟ اب اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھا لیں. پیغمبر اکرم کا معجزہ قرآن ہے. پیغمبر اکرم کا معجزہ قرآن ہے، اور بار بار بتایا گیا، ہر دور کے اعتبار سے نبی کو معجزہ دیا گیا. پیغمبر کا معجزہ قرآن ہے. اگر جناب موسیٰ کا عصا امت کو فائدہ نہ پہنچا سکے بغیر موسیٰ کے، تو کیا قرآن فائدہ پہنچا سکتا ہے بغیر وارثان قرآن کے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آ کے ٹھوکر لگتی ہے. یہ وہ مرحلہ ہے، کیوں؟ جو میں نے بات عرض کی کہ معرفت دین، یہ پہلا مرحلہ ہے. دین میں کمزوری آئے گی کیوں؟ معاشرہ جائے گا کیوں پستی کی طرف؟ وجہ اس کی یہی ہوگی کہ پھر معصوم کو بھی دعوت دے گا، معصوم کو بھی بلائے گا، تو یہی کہہ کے بلائے گا کہ آپ آ جائیے، یہاں تشریف لے آئیے. 2 طرح کے خطوط تھے نا جو سید الشہداء کو ملے. مولا یہاں آ جائیے،
درختوں کے اوپر پھل پک چکے ہیں، فصلیں تیار ہیں، نہروں میں ٹھنڈا پانی ہے، چشمے کا شیریں پانی آپ کا منتظر ہے، تشریف لے آئیے۔ یہ ایک طرح کے خطوط تھے۔ اور دوسرے خطوط کیا تھے؟ دوسری طرح کے خطوط، مولا ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، آقا آپ تشریف لے آئیے۔ دونوں کو دیکھتے چلے جائیں اور اندازہ لگا لیں کہ کس معرفت کے ساتھ کس نے کون سا خط لکھا ہے، کون سا پیغام دیا ہے، کس انداز سے بلایا ہے۔ شاید امام کے کوفہ نہ جانے کی براہ راست ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ خطوط جو لکھ رہے تھے پھل پک چکے ہیں، فصلیں تیار ہیں، پانی ٹھنڈا ہے، یہ دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیے اور حکومت قائم کر لیجئے۔ اور دوسرے خطوط بتا رہے تھے کہ مولا آپ آئیے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر براہ راست مولا چلے جاتے تو شاید آج کا مورخ یہ لکھ دیتا کہ وہ تو حکومت والوں نے دعوت دی تھی، حکومت کی تمنا میں چلے گئے تھے۔ اور یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے سامنے صاحب نہج البلاغہ کا وہ خطبہ ہے کہ جو لوگوں کی عدم معرفت کی بنا پر آقا منبر کوفہ سے اس عالم میں خطاب فرما رہے تھے کہ قرآن کریم سر پہ رکھا ہوا تھا، بڑے چہرے کے اوپر بہت غم کے آثار تھے، اور آقا فرما رہے تھے کہ کتاب خدا گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ تو نے جو حق مجھے دیا تھا اس حق سے مجھے محروم کر دیا گیا۔ اور پھر جو شکوے مولا نے کیے، وہ شکوے کیا ہیں؟ ان شکووں میں ایک شکوہ تو یہی ہے کہ جس کو مولا نے بیان کیا کہ افسوس تم نے میرا نام کیسے لوگوں کے ساتھ لینا شروع کر دیا۔ اور پھر اس میں بھی مزید زور دے کے کہا جگر خارا کے بیٹے کے ساتھ میرا نام لیا۔ اور پھر کہا جو میں نے بات کہی نا کہ یہ لکھ دیتے، یہ ہو جاتا شاید کہ امام آ گئے تھے حکومت کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس نے اپنا کلیجہ نکال کے ممبر پہ رکھ دیا ہو، وہ جس نے کچھ بھی، یعنی مولائے کائنات کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو بھرپور زندگی ہے، بھرپور زندگی کہ جس میں دن میں محنت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، کھیتوں کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، درخت بھی لگا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے سب سے پہلے سڑک بنائی وہ مولائے متقیان ہے، جس نے اپنے ہاتھ سے کنویں کھودے وہ مولائے متقیان ہے، جس نے کتنے بنجر زمینوں کو قابل زراعت بنا کر پھر ان کو وقف کر دیا حاجیوں کے لیے وہ مولائے متقیان ہے، جو سب کچھ اپنا قربان کر رہا ہے، سب کچھ قربان کر رہا ہے، خود بھوکا رہ کے سائل کو روٹی دے رہا ہے، اس کے اوپر یہ الزام لگا دینا یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں اگر میں بولتا ہوں تو تم کہتے ہو علی ملک کا حریص ہے، اگر میں چپ رہتا ہوں تو تم کہتے ہو علی موت سے ڈر گیا، موت سے ڈر گیا۔ یعنی نہ چپ رہنے پر تم خاموش ہو، نہ بولنے پر تم راضی ہو۔ اور پھر اس کے بعد کہا میرے لیے یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا؟ ابو طالب کے فرزند کو تو موت سے ایسا انس ہے، ایسا مانوس ہے جیسا بچہ آغوش مادر سے مانوس ہوتا ہے، جو ہر میدان جنگ میں ایسے کھڑا ہوا ہو اس کے اوپر یہ الزام لگا دینا۔ اور دوسرا جملہ جو کہا، اس جملے کے مزید مولا نے دنیا کے متعلق کیا کہا وہ کل یا پرسوں کی تقریر میں بات آئے گی، لیکن اس وقت اس جملے کو محفوظ کر لیجئے جسے میں بار بار سناتا ہوں کہ کیا کہا، علی میں بولتا ہوں تو تم کہتے ہو علی ملک کا حریص ہے۔ یاد رکھو علی کے لیے یہ دنیا بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے۔ کیا حقیقت ہے اس دنیا کی؟ تو جو آقا پر یہ الزام لگا سکتے ہیں وہ سید الشہداء پہ بھی یہ الزام لگا دیتے ہیں۔ اور اگر نہ بھیجتے جناب مسلم کو، اس لیے جناب مسلم کو بھیجا کہ پہلے تم جاؤ میرے بھائی،
نہ بھیجتے تب بھی مورخ یہ لکھ دیتا کہ ہدایت کے لیے بلایا گیا تھا، مگر ہدایت کے لیے جانا بھی فرزند رسول نے گوارا نہیں کیا۔ لہذا کیا حکمت امام ہے، کیا معصوم کی نظر ہے کہ نہ یہ الزام آنے پائے نہ وہ الزام آنے پائے، لہذا جناب مسلم کو روانہ کیا کہ اے بھائی تم میرے سفیر بن کے جاؤ۔ اور یہ دونوں جماعتیں، آج بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے خود خط لکھ کے بلایا، خود قتل کر دیا، لیکن میں موقع آیا تو یہ ریفرنسز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں فکر والے، یہ فکر والے بھی اور وہ فکر والے بھی، دونوں آپ کو کربلا میں نظر آئیں گے، دونوں نظر آئیں گے۔ حکومت والے بھی ہیں، ہدایت والے بھی ہیں۔ پہچاننا مشکل نہیں ہوگا، جو عباس کے پرچم تلے کھڑے ہیں وہ ہدایت والے ہیں، جو عمر سعد کے پرچم تلے کھڑے ہیں وہ حکومت والے ہیں، حکومت والے ہیں۔ مرحلے آسان نہیں تھے، کس طرف جا رہا تھا دین اور کیسے فرزند رسول نے اس کو زندہ کیا ہے، کیسے زندہ کیا ہے۔ مگر ہاں بس اتنا کہ اس زندہ کرنے کے احیاء دین کے جو مراحل تھے، اس کا پہلا مرحلہ کربلا تھا، دوسرا مرحلہ کوفہ و شام تھا۔ کیا انتظام ہے جو آقا کر کے چلیں۔ وقت تمام ہو گیا، گفتگو نامکمل رہ گئی، لیکن کل بات یہاں سے آگے بڑھے گی۔ جو میں نے عرض کیا کہ کون سی جماعت جو کنارے پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتی ہے، اچھے دن کے ساتھی ہیں، لیکن جب مشکل وقت آ جائے ان کا تعارف قرآن نے کرایا، ان کا تعارف مولا نے نہج البلاغہ میں کرایا، اور ان کا تعارف سید الشہداء نے اپنے خطبات میں کرایا، جس کا ایک جملہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ جب لشکر حر سامنے تھا، نماز تمام ہو چکی تھی، خطبہ دینے کے لیے آقا کھڑے ہوئے، پیاسوں کو سیراب کیا تھا، اب احسان تلے دبے ہوئے تھے، اور اب آقا نے جو خطبہ دیا اس کا آخری فقرہ ان الناس عبید الدنیا، یہ جو کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا پرست ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کے نوک زبان تک ہے۔ جب تک کوئی آزمائش نہیں آتی، امتحان نہیں آتا، مشکل وقت نہیں آتا، قربانی نہیں چاہتا دین، اس وقت تک سب دیندار بنے رہتے ہیں، اس وقت تک سب دین کے حامی بنے رہتے ہیں۔ مگر جب دین قربانی چاہتا ہے، جب دین کے احیاء کا مرحلہ آتا ہے کہ اب کون ہے کہ جو معاشرے کی سوکھی ہوئی رگوں میں دین کی تعلیمات پھیلانے کے لیے اپنے لہو کو ان رگوں کے اندر داخل کر دے، تب ایک اٹھتا ہے اور آواز دے کے کہتا ہے اے دین خدا گھبرانا نہیں، ابھی حسین زندہ ہے، اور کہہ کے نکلتے ہیں کہ میں نہیں جا رہا کسی فساد کے لیے، نہیں جا رہا کسی حکومت کے لیے، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ عرض کیا تھا، اور جب روکنے والے روکتے ہیں، ہر مرحلے کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ کیسے آقا کیا کیا انتظامات کر کے نکلے ہیں۔ بس اتنا ہی تو کہا تھا، اتنا ہی تو کہا تھا جناب محمد حنفیہ نے کہ اے بھائی ہر طرف جائیے مگر عراق نہ جائیے گا۔ تو آقا نے پلٹ کے کیا کہا، کون ہے جو احیاء کرنے کے لیے نکلا ہے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس انداز سے دین کو زندہ کرنا ہے؟ لہذا اسی وقت بتا دیا کہ بھائی اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی راہ میں شہید دیکھے، پیغام مل چکا ہے، دین محمد میرے خون کے بغیر بچ نہیں سکتا، نانا کے دین کو میری قربانی کی ضرورت ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ تو ابن عباس نے اتنا کہہ دیا، مولا اچھا جانا ضروری ہے تو چلے جائیے مگر سیدانیوں کو ساتھ نہ لے جائیے۔ بس پس پردہ سے آواز آئی، ابن عباس بہن کو بھائی سے جدا کر دینا چاہتے ہو؟ یہ بہن سے بھائی سے جدا ہوئی تو مر جائے گی۔ اور آقا نے بھی پلٹ کے کہا، ابن عباس اللہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھنا چاہتے،
عزادارو اپنی جان کی قربانی کا مرحلہ آسان ہے، مگر ذرا تصور کیجئے گا، ذرا سوچئے گا، ارے جس کے سائے کو بھی کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، اس بی بی کو کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی عظیم قربانی، کتنی عظیم قربانی۔ ہاں آج محرم کی 22 تاریخ ہے، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذرا اپنے تصور کو لے چلیے تو آپ کو احساس ہوگا۔ ہاں احساس تو ہے، میں تو صرف متوجہ کر رہا ہوں، یعنی زینب 12 دنوں سے دربدر گھوم، سکینہ سے باپ کا سینہ چھوٹے ہوئے 12 دن گزر چکے، وہ بہن جسے بھائی کو دیکھے بغیر قرار نہ آتا تھا، 12 دن گزر گئے، وہ بہن کیا عالم ہے، وہ بہن بھائی کو ایسے دیکھ رہی ہے کہ سرنوں کے نیزہ کے اوپر ہے، سرنوں کے نیزہ کے اوپر ہے، آسان مرحلہ ہے۔ آزادارو جب یہ قافلہ چلنے لگا، جب یہ قافلہ چلا تھا، وہ منظر آپ کو یاد ہے نا کہ جب ایک مرتبہ کہا کہ اسیر کر کے لے جایا جائے گا، ناقے لائے گئے، بے کجاوا ناقے لائے گئے۔ ارے بے کجاوا ناقے کیا ہوتے ہیں؟ جو ناقے کی کبھی سواری کر چکے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ سواری کتنی مشکل ہے۔ ایک مرتبہ کہا چلو بیویوں کو سوار کرانا ہے، بس آگے بڑھ کے بنت علی نے کہا خبردار دور ہٹ جاؤ، ہم اپنے آپ سوار ہو جائیں گے۔ اور پھر کبھی دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، آواز دی عباس، علی اکبر، آج کون ہے جو سوار کرائے؟ لیجئے ایک مرتبہ علی کی بیٹی عباس من کے کھڑی ہوئی، آؤ بیویوں میں تمہیں سوار کراؤں، رباب میں سوار کراؤں، رقیہ میں سوار کراؤں، سب کو سوار کرا چکی۔ ایک مرتبہ فضہ آگے بڑھی، بی بی میں آپ کو سوار کرا دوں؟ کہ فضہ میری ماں کے حق کا واسطہ، فضہ میں تمہیں سوار کراؤں۔ جب سب سوار ہو گئے عالم غربت میں، زینب نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اب کون تھا؟ سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں ابھی میں زندہ ہوں۔ قافلہ چلا، مگر جو منظر پیش کر کے اجازت لے رہا ہوں، قافلہ چلا مگر ابھی چند قدم بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ شمر ملعون آگے آیا، ایک ایک بی بی کی گود کو دیکھتا ہے۔ ظالم کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ ایک بچی تھی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، حسین کے سینے پہ سونے والی وہ بچی کہاں ہے؟ رباب کی آغوش سے سکینہ کو جدا کیا۔ ظالم کیا کرنا چاہتا ہے کہ اس بچی کو اکیلے ناقے پر، زینب تڑپ گئی، ارے میری آغوش میں دے دے، اس کی ماں کے پاس رہنے دے، مگر ظالم نہ مانا۔ ارے کہاں سے الفاظ لاؤں؟ سنیں گے عزادارو، عجب فقرے ہیں۔ لکھا ہے اونٹ کی برہنہ پشت کے اوپر سینے کے بل سکینہ کو لٹایا، رسیوں سے باندھ دیا۔ ارے اب جو اونٹ چلا، وہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی جسے کوہان کہتے ہیں، جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا، ارے نہیں اگر متوجہ ہے تو جملہ عرض کروں، کربلا میں 2 شہید ایسے ہیں جنہوں نے بار بار چچا کو پکارا، چچا چچا چچا، پہچان گئے؟ ایک تو 13 برس کا قاسم کہ جب گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی تو قاسم کہتے تھے چچا چچا چچا، اور ایک سکینہ جب ناقہ تیز دوڑا، جب شمر نے تماچا مارا، جب پشت پہ درہ پڑا، آواز دی چچا چچا۔ واہ غربتا عزیزو، آخری جملے میں اتنا آپ سے سوال کروں، عزادارو نہیں بس بند نہیں پڑھتا، آخری فقرہ سننا عزادارو۔ آپ نے چھوٹے بچوں کو کبھی 4 برس کے بچے کو غور سے دیکھیے گا، اور بس مسائل میں نے پڑھ دیے، یہ تصور صرف کر لیجئے گا، 4 برس کے بچے کا چہرہ دیکھیے گا، اس کا رخسار دیکھیے گا، اور ایک فوجی کا ہاتھ دیکھیے گا۔ ایک فوجی کا ہاتھ کیسے ہوتا ہے؟
ارے عزادارو، اور ایک دو تماچے نہیں، سارے راستے حسین کی یتیمہ، تماچوں پر تماچے، غش پہ غش، وہ غربت. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله.